الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 56 سے لے کر کے 60 تک پڑھی گئی ہے. پہلے جو آیت پڑھی گئی ہیں ان کا لب لباب اور خلاصہ عرض کر دوں، اس کے بعد یک بعد دیگر آیت کو ہم لیتے ہیں ایک کے بعد دوسری. پہلی 2 آیتوں میں بلکہ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اعلانات کروائے ہیں، اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل بیان کیا گیا ہے. اور آخری آیت میں جو ہمارا اصلی گھر ہے، معاد، آخرت جسے ہم کہتے ہیں، دار آخرت جسے ہم کہتے ہیں، ما بعد الموت کی زندگی جسے ہم کہتے ہیں، تو روزمرہ کی زندگی کی مثال دے کر کے معاد کو سمجھایا ہے اور دوبارہ زندہ ہونے کو سمجھایا ہے. یہ ان آیات کا لب لباب اور خلاصہ ہے. پہلے آیت کو دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ مجھے روک دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، تحقیق کہ میں بے راہ ہو جاؤں گا تب تو، اور میں راہ پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. جہاں کہیں بھی ضل یا دلو کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا کسی اور نبی کی طرف ہو، جیسے عصا آدم ربہ فغوی، تو وہاں ترجمہ کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. ویسے ضل یا دلو کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں گمراہ، لیکن ہم یہاں کہیں گے بے راہ ہو جاؤں. معنی مفہوم تو ایک ہی ہے، دونوں کا خلاصہ تو ایک ہی ہے،
لیکن بے راہ میں ذرا ادب معلوم ہوتا ہے اور گمراہی میں ذرا بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ کوئی یوں کہے کہ یہ میرے ابا کا سالہ ہے اور دوسرا یوں کہے کہ یہ میرے ماموں ہے، تو فرق تو ہے نا۔ میرے ابا کا سالہ تو وہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ ارے بھائی یوں کہو میرے ابا کے ماموں ہے، حالانکہ سالہ میرے ابا کا سالہ ہے یہ، یا میرے ابا کے یا میرے ماموں ہے، دونوں کا خلاصہ تو ایک ہی ہے، وہ پرسن تو ایک ہی ہے، وہ آدمی تو ایک ہی ہے، وہ مرد تو ایک ہی ہے، لیکن ادب ہوتا ہے۔ بہرکیف تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ کفار اور مشرکین طمع رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، لالچ رکھتے تھے اس بات کا کہ وہ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور عبادت کریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ کافرون کے اندر کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو جو مضمون سورہ کافرون میں ہے وہی یہاں ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اس کے لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ روایت ہے نہ درایت ہے، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس پر عقلی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے، اور رہی بات میری تو میری نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے نقلی دلیل ہے اور روایت ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر میرا نبی ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور تم مجھے نبی نہیں مانتے، تم مجھے جھٹلاتے ہو۔ تو کہا گیا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، تمہاری خواہشات تو یہ ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کروں، یہ نہیں ہو سکتا، اس میں کمپرومائز نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اگر ایسا میں کروں تو بے راہ ہو جاؤں اور راہ پانے والوں میں سے نہ رہوں۔ دوسرا اعلان، کہہ دیجئے میں اپنے پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے نبوت کی اور میری رسالت کی تو دلیل ہے، قرآن کریم کے اندر میرا نبی ہونا ثابت ہو چکا ہے، قرآن کریم کے اندر میرا رسول ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو میں تو اپنے پروردگار کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کو جھٹلایا، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ بھی میں ہی کی ضمیر بینہ کی طرف لوٹتی ہے، تو یہاں طالب علم سوال کرتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینہ یہ برہان کے معنی میں ہے نمبر 1، یا بینہ بیان کے معنی میں ہے نمبر 2، اور برہان اور بیان دونوں مذکر ہے، تو اس اعتبار سے بینہ سے مراد برہان ہے، دلیل ہے اور بیان ہے۔ تو کہا کہ تم نے اس برہان کو، اس دلیل کو جھٹلایا۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، وہ یوں کہا کرتے تھے جیسے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو فأتنا بعذاب علیم فامطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب علیم، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیجیے یا دردناک عذاب لے آئیے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے ما عندی ما تستعجلون بہ لا يستعجل بها الا الذين لا يؤمنون بها، یعنی قیامت کی جلدی وہی لوگ مچاتے ہیں، عذاب کی جلدی وہی لوگ مچاتے ہیں، کون لوگ؟ جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جو تم جلدی طلب کرتے ہو، یعنی عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو۔ عذاب کے آنے پر میرے ماننے کو موقوف رکھتے ہو، مجھ پر ایمان لانے کا مدار اور میری تصدیق کا مدار عذاب کے لانے پر رکھتے ہو، حالانکہ پہلے سے کئی ایک واضح دلائل آ چکے ہیں۔ خود قرآن کریم کتنی بڑی دلیل ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے، اس کو مان کر تو ایمان لاتے نہیں اور عذاب کے آنے کا انتظار کرتے ہو۔ کہہ دیجئے میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے ہو، جلدی طلب کرتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تکوینی اور تشریعی سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جیسے کئی بار عرض کر چکا ہوں
کہ معجزہ بھی نبی کے قبضہ قدرت میں نہیں. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نبی معجزہ اپنی جانب سے نہیں دکھا سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، مشیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو. تو جیسے معجزہ کوئی نبی اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے نہیں دکھا سکتا، وجود میں نہیں لا سکتا، اسی طریقے سے عذاب کا لانا یہ بھی کسی نبی کے قبضہ قدرت میں نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھیجے. تو کہا کہ حکم سب اللہ کے لیے ہیں. یقص الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو بیان کرتے ہیں اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے ہو، یعنی مجھے یوں کہتے ہو کہ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، پتھروں کی بارش برسا دیجیے آسمان سے یا دردناک عذاب لے آئیے. تو اگر یہ میرے قبضہ قدرت میں ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، میرا اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی کب سے عذاب آ چکا ہوتا اور تمہارا خاتمہ ہو چکا ہوتا. اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی مچاتے ہو تو فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان. اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو جاننے والے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. ایک تو علم کو بیان کیا ہے، دوسرا قدرت کو بیان کیا ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں بیان کیا گیا ہے، علم الہی کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن وہ اجمالی طور پر ہے. یہاں قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا ہے. اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کی تو کئی ایک مثالیں ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی الی آخرہ. اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تبدون وما تکتمون، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہو اور جو زمین میں ہے. اسی طریقے سے سورہ تغابن کی ابتدا میں یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. تو کئی ایک واللہ بکل شیء علیم. لیکن یہاں قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں نمبر 1، یا غیب کی کنجیاں ہیں نمبر 2. مفتاح کی جمع بھی مفسرین نے مانی ہے اور مفتاح کی جمع بھی مفسرین نے مانی ہے. جنہوں نے اس کو مفتاح کی جمع مانی ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے غیب کے خزانے، اور جنہوں نے مفتاح کی جمع مانی ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے غیب کی کنجیاں. تو غیب کے خزانے مان لو یا ما حاصل سب کا ایک ہی ہے. غیب کے خزانے مان لو یا غیب کی کنجیاں مان لو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہاں اندہ کو پہلے لائے ہیں، جیسے کہ طلباء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، کہ جس چیز کا حق پیچھے آنے کا ہو اس کو پہلے بیان کر دیا جائے تو اس میں ایک قسم کا حصر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایاک نعبد، ترتیب یہ ہے کہ فعل فاعل مفعول، تو ایاک تو مفعول ہے وہ بعد میں آنا چاہیے، لیکن ایاک پہلے لے آئے اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے کہ تو ہی عبادت کے قابل ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. اور دوسرے میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ نعبدو کا کہتے تو نعبدو تک شیطان یہ تما اور امید قائم کر لیتا کہ شاید میرا نام آ جائے گا، تو اس کی امید اور تما کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی ایاک جھٹکا دے دیا اس کو کہ تیری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ایاک نعبدو. تو بہرکیف التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، جس چیز کو پیچھے بیان کرنا چاہیے اگر اس کو پہلے بیان کر دیا جائے تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ.
لا يعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، یہ ورقہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے کیونکہ تسقط کا فاعل بنتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ گرتا ہے زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی رطب اور یابس مگر کتاب مبین میں ہے۔ رطب اور یابس اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دو قول تو نقل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رطب سے مراد پانی ہے اور یابس سے مراد صحرا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سرفیس آف ارتھ ہے، یہ جو دھرتی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس میں 2/3 پانی ہے اور 1/3 خشکی ہے، تو رطب اور یابس نمبر 1۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ رطب کا مطلب یہ ہے کہ الذی ینبت، وہ چیزیں جو اگتی ہے، اگنے والی چیزوں کو رطب سے تعبیر کیا ہے، والذی لا ینبت، اور وہ چیزیں جو اگتی نہیں ہے، نہ اگنے والی چیز، اس کو یابس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور تیسری تفسیر عطا ابن ابی رباح جو کبار تابعین میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں ہیں، سن ہجری 27 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا آخری دور ہے، اس میں ان کی پیدائش ہے، اور 114 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اسود بھی تھے، عارج بھی تھے، اشل بھی تھے، اور آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اسود کا مطلب کالے کلوٹے، ہوت موٹے، عارج یعنی لنگڑے بھی تھے، اشل یعنی بدن بھی شل تھا فالج کی طرح، لیکن علم میں ایسا کمال پیدا کیا، اسی لیے ہماری درس نظامی میں پڑھائی جانے والے کتاب نفحۃ العرب کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، انہی کا وہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ملحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ، اس کا کیا ہیلا جو بدصورت پیدا ہو۔ ارے بدصورت پیدا ہوئے ہیں تو کمال پیدا کرو اپنے اندر۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا گل نے تو جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کہ اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ کالا کلوٹا ہو، دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اپنے آپ کو علم، عمل، اخلاق سے، اخلاق حمیدہ سے، اخلاق فاضلہ سے، اخلاق حسنہ سے آراستہ اور پیراستہ کرے، پھر دیکھیں کیسے آپ کے ارد گرد پروانے نچھاور ہوتے ہیں۔ تو ملحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ، اس کا کیا ہیلا جو قبیح الوجہ بدصورت پیدا ہوا ہو، تو کہا کہ علم میں کمال پیدا کرو، عمل میں کمال پیدا کرو، اخلاق میں کمال پیدا کرو۔ تو عطا ابن ابی رباح یوں فرماتے ہیں کہ رطبن یہ نامی کو کہتے ہیں، اور یابسن جامد کو کہتے ہیں۔ نامی نما ینمو، جس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہو، جو بڑھنے والی چیز ہو، اور جامد جو اگنے والی بڑھنے والی چیز نہ ہو، یعنی جیسے پہاڑ ہیں یہ جمادات میں چلا جائے گا، اور جو بڑھنے والی چیزیں ہیں نامی، جس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتا ہے، تو وہ رطب میں چلا جائے گا۔ الا فی کتاب مبین، مگر کھلی ہوئی کتاب میں ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو علم ازلی ہے، علم ابدی ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے یا جمع کرنے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تیار کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھ اس لیے گیا کہ لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق جو معاملات دنیا کے اندر وجود میں آتے رہیں گے تو فرشتے اس کو دیکھتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ بھی مخلوقات الہیہ میں ہے اور یہ بھی معلومات الہیہ میں ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں جو مکلف ہیں وہ اس بات کو جان لیں گے کہ ہمارے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو لوح محفوظ میں لکھا نہ گیا ہو۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جتنے بھی امور ہیں وہ سارے امور باترتیب ہیں،
تو دنیا کے اندر اس ترتیب ہی کے مطابق معاملات اور امور وجود میں آئیں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں پیش آنے والے امور اور معاملات اس کا تخلف ترتیب سے نہیں ہے، ترتیب سابق سے۔ اسی لیے حدیث میں یہاں کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، مطلب یہ کہ قلم اٹھ چکے اور قلم لکھ کر کے صحیفے خشک ہو چکے، مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو لوح محفوظ میں جس ترتیب سابق سے سارے معاملات دنیا میں جو بھی پیش آنے والا ہے وہ لکھے جا چکے ہیں اور اسی ترتیب کے مطابق دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ تو دنیا میں جو وجودی ترتیب ہے اس ترتیب سابق ترتیب سے متخلف نہیں ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے نہیں ہے، بالکل بھی آئی نہیں۔ جس ترتیب سے لوح محفوظ میں ہے اسی ترتیب سے دنیا کے اندر سارے امور وجود میں آتے ہیں۔ یہاں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے قریب قریب آیت ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے تو آج کل موسم یعنی محکمہ موسمیات جسے ہم کہتے ہیں، ویدر ڈپارٹمنٹ، محکمہ موسمیات، تو محکمہ موسمیات بہت سی چیزوں کو بتا دیتا ہے کہ بارش ہوگی، گرمی ہوگی، ٹھنڈی ہوگی۔ تو اولاً تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بغیر آلات کے ہیں اور کلی علم ہے، اور یہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، تو وہ غیب نہ رہا، یعنی وہ علامتوں کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں۔ بادل اٹھتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر کے وہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی تخلف ہو جاتا ہے۔ تخلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 100% کبھی صحیح ہوتا نہیں ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ یا یوں کہا جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یا دوسرے جو آلات ہیں ان کے ذریعے سے رحم مادر کے اندر کیا ہے وہ بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ تو یہی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آلات کے بغیر جانتے ہیں، اور یہ جو بتاتے ہیں وہ آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، اور وہ بھی ادھوری بات ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور الٹرا ساؤنڈ یہ کہہ رہا ہے کہ سنڈروم کے سائن اور علامتیں ہیں، لیکن بچہ باہر آتا ہے بالکل تندرست، کوئی سنڈروم کا سائن اور علامت ہوتی نہیں ہے۔ تو اس میں تخلف ہوتا رہتا ہے، یہ صرف اندازے ہوتے ہیں، اور اگر ٹھیک نکل بھی گیا تو لے دے کر کے وہ آلات کے ذریعے ہے، اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر اتنا جان لیا تو اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں کہ وہ آگے چل کر کے کیا بنے گا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ تو وہ بتانے سے رہے، وہ تو کوئی بتا سکتا نہیں ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے، مطلب تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات میں، مطلب ہم سو جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو۔ جرح زخمی کرنا، یعنی دن میں جو بھی تم کام کرتے ہو ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رات یہ سونے کے لیے ہے اور دن یہ کام کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی رات میں کام کرتا ہے اور دن میں سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اور اس کا بھی سارا حساب اللہ رب العزت رکھے ہوئے ہیں۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں، فیہ میں ہی کی ضمیر نہار کی طرف لوٹتی ہے، یعنی دن میں اٹھاتا ہے، مطلب یہ کہ صبح ہوتی ہے تو تمہیں اٹھاتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو جاگنا، سونا، یعنی ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو یہ روزانہ کی موت اور حیات ہے۔ اور قیامت کا جو وقوع ہوگا وہ پوری اجتماعی موت ہوگی، یہ انفرادی موت ہے، سونا جاگنا انفرادی موت اور حیات ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اجتماعی موت ہوگی، اور اس کے بعد نشور ہوگا، وہ اجتماعی حیات ہوگی، سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ
روزمرہ جو ہمارے معمول میں سونا جاگنا، سو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. ہم جب سوتے ہیں تو النوم وخل الموت، مشکاہ شریف میں روایت آتی ہے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے، موت کی سسٹر ہے. تو جیسے کہتے ہیں کہ بھائی سویا اور مرا ایک ہی ہے. تو جب سو جاتے ہیں تو ہماری روح قبض ہو جاتی ہے. پھر جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ ان کو بھی زندہ رہنا ہے ایک مدت تک، تو ان کی روح لوٹ آتی ہے صبح کو. اور جن کے لیے نیند ہی کے اندر موت لکھی ہوئی ہے تو ان کی روح کو وہی روک لیا جاتا ہے. یمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور دوسری روحوں کو چھوڑ دیتے ہیں کب تک؟ الى اجل مسمى، ایک مقررہ میعاد تک، ایک متعینہ مدت تک، کہ بھئی 60 سال 70 سال 80 سال 75 سال جو بھی ہے وہ تو وہی ہے. ثم یبعثکم فیہ، پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں، یعنی دن میں. کیوں اٹھاتا ہے؟ لیقضی اجل مسمى، تاکہ ایک مقررہ میعاد اور متعینہ مدت پوری کر دی جائے. مطلب یہ کہ اس کی ایک عمر باقی ہے، ابھی عمر کے کچھ سال باقی ہے تو وہ گزار لے، اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اٹھاتا ہے اس کو. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. مطلب کیا؟ فیجازیکم علیہ، مطلب یہ کہ اس پر تمہیں بدلہ دے گا. اگر اچھے کام ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی، انعامات سے نوازا جائے گا. اور اگر برے کام ہے علیہ باللہ، اللہ حفاظت فرماوے، تو اس کی سزا دی جائے گی. تو کہا کہ پھر بتلا دے گا تم کو وہ کام جو تم کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں اس کا استحضار نصیب فرماوے. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ آخری دو جو آیتیں ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اور وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، یہ انسان کو انسان کامل بنانے میں اور انسان کے اخلاق اور اعمال کے درست کرنے میں اور درست رکھنے میں نسخہ اکسیر ہے، مؤثر علاج ہے. کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط کو بیان کیا گیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. جب اللہ کے علم میں ہے تو وہ قادر بھی ہے، جب قادر ہے تو ہمارے کیے پر وہ پکڑ دھکڑ کر سکتا ہے، مواخذہ کر سکتا ہے. بھلا جس کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہے کہ میرا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، وہ تنہائی میں کیسے نافرمانی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب یہ جان لے گا کہ ہر عمل اللہ کے علم میں ہے اور اس پر وہ پکڑ دھکڑ کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، تو جس کو یہ استحضار ہو تو گناہوں سے بچے گا. اس لیے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کامل انسان بنانے میں اور اس کے اعمال اور اخلاق کو درست رکھنے میں یا درست کرنے میں یہ مؤثر نسخہ ہے، اکثر علاج ہے. اللہ رب العزت قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.